بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے نوجوان کا قصہ، ایک واقعہ بتانے جا رہی ہوں جس کے ساری زندگی گناہوں میں گزری، جس کی ساری زندگی شراب اور زنا میں گزری۔ اس کی موت کس حال میں ہوئی اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، آئیے اور جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام کفل تھا۔ وہ روزانہ ایک نئی لڑکی کو اپنے کمرے میں لاتا تھا۔ شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات جب وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لایا 60 دینار دے کر، اور اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لایا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل کہنے لگا، اے لڑکی، میں تجھے زبردستی تو نہیں لے کر آیا، میں تجھے تیری رضامندی کے ساتھ لایا ہوں۔ تو لڑکی رونے لگی اور روتے روتے بولی، اے کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے پہ مجبور کر دیا، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا۔ اس لڑکی کی باتوں کا کفل پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ کفل رو پڑا اور کہنے لگا، اے لڑکی، جس عزت سے تو یہاں میرے ساتھ آئی تھی اس عزت سے واپس چلی جا، اور جو پیسے میں نے تجھے دیے ہیں وہ بھی لے جا، وہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کرنا، میں بہت ہی گناہگار انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ لڑکی جب اپنے گھر واپس پہنچی تو کفل پیچھے سے مر گیا۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت اس کے سر پہ کھڑی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قدردانی پہ میں قربان جاؤں، کل اگر یہ کفل اپنے گھر میں مردہ ملتا تو اس کو کسی نے نہیں اٹھانا تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا انسان تھا جس کی ساری زندگی شراب اور زنا میں گزری، لیکن اب وہ توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے بعد کی زندگی اس کی صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا پتہ نہیں صرف چند گھنٹے تھی، اور 30 سال کی زندگی اس کی شراب اور زنا میں گزری، اور آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی زندگی میں تو صرف اس نے نیت کی تھی، کل کا تو اس نے ابھی سورج بھی نہیں دیکھا تھا کہ موت نے اسے اٹھا لیا اور وہ مر گیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا ہے کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، لوگوں آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ، کیونکہ یہ ایک ایسا انسان تھا، یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اس نے اب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس شرابی، اس زانی کے گھر کے باہر بھی لکھوا دیا کہ اے لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اب لوگ بھی اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں۔ انسان ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اللہ سے سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تیرے آنسوؤں کا ایک قطرہ، تیرے آنسوؤں کا ایک قطرہ جو تیری آنکھوں میں رہے، باہر بھی نہ نکلے، اللہ فرماتے ہیں بس صرف اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، انسان خطا کار ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اس شرابی، اس زانی نے صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، صرف اس نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔